25 سالوں سے بند اس بوسیدہ حویلی کا دروازہ بابا نے کھولا تھا۔ شاید تاریخ پھر اپنا آپ دہرانے والی تھی۔ برسوں پہلے جو راز اس حویلی میں دفن تھا وہ دوبارہ زندہ ہونے والا تھا۔ بابا ہمیں ایک کمرے پر لے آئے۔ مجھے ویران حویلی کو دیکھ کر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اماں اکثر ذکر کیا کرتی تھیں کہ ان کی گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی ہے جو برسوں سے ویران پڑی ہے، اور تو اور اب وہاں جنات کا سایہ ہے۔ اب کیا ہم گھر والے اتنے گئے گزرے ہو گئے تھے کہ اس آسیبی حویلی میں رہیں گے؟ قصور میرا تھا اور سزا میری ماں، میری معصوم بہنوں کو مل رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں وہ محل نما گھر سے اس بوسیدہ اور اجڑی ہوئی حویلی میں لے آئے تھے۔ میں تیش بھری نگاہوں سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اماں میری نظروں سے خوفزدہ تھیں کہ کہیں میں کچھ بول نہ دوں جس سے بابا کو اور غصہ آ جائے گا۔ تھوڑا سا سامان جس میں ہم ماں بہنوں کے چند جوڑے، میری کتابیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں، ہم نے کمرے میں رکھا جہاں بابا ہمیں لے کر داخل ہوئے تھے۔ کل رشیدہ آ جائے گی، یہاں کی صفائی ستھرائی کر جائے گی، حویلی کے چاروں طرف پہرا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ بابا میں نے اپنے لب کھولنے کی کوشش کی۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو ابھی کے ابھی تمہارے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کو ڈال دوں گا جو شاید برسوں سے بھوکے ہیں، اور مجھے یہ سب کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہی بابا ہم ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ غصے کے باعث بار بار میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ بابا نے ہمیں بتایا کہ وہ شہر واپس جا رہے ہیں۔ ان کی واپسی تقریباً 2 ہفتوں بعد ہوگی۔ اب 2 ہفتوں بعد میرے لیے کون سی سزا تجویز ہونی تھی یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ کس قدر خوفناک حویلی ہے۔ اب ہم اس خوفناک حویلی میں اکیلے رہیں گے، مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ اماں بہت تھکی ہوئی تھی، کچھ انہیں گھٹنوں کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے انہیں کام کرنے میں دقت ہوتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کمرے کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ 2 گھنٹے کے بعد کمرہ رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک چٹائی بچھائی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جبکہ اماں میری دونوں بہنوں کو اپنی بغل میں چھپائے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، لیکن بھوکے پیٹ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچن میں جاتی ہوں، بریڈ کے ساتھ پانی پی کر گزارا کر لوں گی۔ یہ سوچتے ہی میں کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ میں کھانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے حویلی کا چاروں طرف سے جائزہ لینے لگی۔ یہ ایک سنسان علاقے میں واقع حویلی اپنی پرانی اینٹوں، ٹوٹی ہوئی چھتوں اور دھندلے شیشوں والی کھڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ رات کے وقت جب چاندنی حویلی پر پڑ رہی تھی تو اس کے کمرے آسیب زدہ محسوس ہو رہے تھے۔ حویلی کے چاروں طرف پرانے درخت تھے جن کی سوکھی شاخیں ہوا میں ایسے جھولتیں جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ حویلی کا مرکزی دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر زنگ آلود زنجیر جھول رہی تھی۔ ایسے میں بغیر کسی وجہ کے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جس وقت ہم گھر والوں نے حویلی کے اندر قدم رکھا تھا تو سرد ہوا کا جھونکا ایسے لگا جیسے کسی نے چھو لیا ہو۔ میں بلا سوچے سمجھے حویلی کی بالائی منزل میں آ گئی، جہاں دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں جن کی آنکھیں مجھے اپنا تعاقب کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے کے اندر فرش پر بوسیدہ قالین اور کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی تھی جو کبھی کبھار خود بخود ہلتی دکھائی دینے لگتی۔ رات کے سناٹے میں چھت پر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کسی کے قدموں کی چاپ، کبھی کسی کے سسکنے کی آواز، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی زور سے ہنس رہا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ ایک دم سے تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک پرانی گھڑی جو سالوں سے بند تھی خود بخود ٹک ٹک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وقت حویلی میں ٹھہر گیا ہو۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں بدحواس ہو کر کمرے کی طرف جانے لگی تو گیٹ پر دستک سنائی دی۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن دستک دینے والا شاید ڈھیٹ تھا جو زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ گیٹ پر کون ہے میں یہ دیکھنے کی غرض سے گیٹ پر چلی آئی۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا، سامنے ایک نوجوان ٹرے ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ یہ چاول اماں نے بھیجے ہیں آپ کے لیے۔ میں نے کوئی سوال کیے بنا خاموشی سے ٹرے تھامی اندر آ گئی۔ جب میں ٹرے تھامے کچن میں جا رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، مجھے چلنے والے کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنا سانس
سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں دیکھنے کی غرض سے پیچھے کی جانب مڑی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ ایک کالے رنگ کا بلّا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ بلے کو وہاں دیکھ کر میری اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ ہش ہش ہش، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بلے کو وہاں سے بھگا کر میں کچن میں آ گئی۔ مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تازہ چاول دیکھ کر میری بھوک اور چمک اٹھی اور میں نے بسم اللہ پڑھ کر چاول کھانے شروع کر دیے۔ ایسے لذیذ اور مزیدار چاول میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ اچانک سے مجھے لگا کہ کچن کے دروازے پر کوئی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر باہر آئی تو وہی بلّا کھڑا تھا۔ شاید اسے بھوک لگی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ٹرے میں بچے ہوئے چاول اس بلے کو ڈال دیے۔ بلے نے ایک دم سے چاول کھانے شروع کر دیے اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی تو سامنے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا نام زینب ہے۔ میرا تعلق ایک نہایت دیندار اور امیر گھرانے سے ہے۔ میرے آبا و اجداد کا تعلق پیروں کے خاندان سے ہے۔ میرے علاوہ میری 2 بہنیں اور ہیں جو جڑواں ہیں۔ میرے والد میرے لیے اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ ہم بہنوں پر وہ اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ہماری ہر بات کو کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیا جاتا تھا۔ میں نے میٹرک کے ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں بہت بڑی عالمہ بنوں، مگر بابا کی خواہش پر میں نے FSC کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تھا، اور میری چھوٹی بہنیں جو کہ اب میٹرک کی اسٹوڈنٹس تھیں، ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھیں۔ بابا ہفتے بعد گاؤں چلے جاتے اور منشی سے حساب کتاب کراتے تھے، اور گاؤں میں جو بھی مسئلے ہوتے وہ سب بابا ہی دیکھتے تھے، یعنی کہ میرے بابا گاؤں کے سردار تھے۔ ایک دن میں بابا کے ساتھ ضد کر کے ان کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ میرا ارادہ اپنی پرانی حویلی دیکھنے کا تھا۔ پہلے پہل تو بابا انکار کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ہم لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ میں گاؤں دیکھ رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ کسان ہل چلا رہے تھے تو کچھ پانی کے کھالوں کو درست کر رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں مٹکے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جا رہی تھیں۔ بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک گھر نما ڈیرے کے سامنے کھڑی کی۔ میں خوشی سے گاڑی سے نیچے اتری تو بابا نے رشیدہ کو آواز دی۔ ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ وہ ساتھ والے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ تبھی ایک میری ہم عمر لڑکی آئی اور مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آئی۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو شام ہونے کے قریب تھی۔ میں بابا کو بتائے بغیر ڈیرے سے نکل آئی۔ شام میں گاؤں کا منظر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان سرخی مائل ہو رہا تھا۔ چرواہے اپنے مویشیوں کو ہنکاتے ہوئے واپس لا رہے تھے اور گھروں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے جو چولہوں کے جلنے کا پتہ دے رہے تھے۔ گاؤں کی فضا میں کھانے کی خوشبو اور شام کی خاموشی ایک خاص تسکین کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ رات کے گہرے سائے بڑھنے لگے۔ میں برگد کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس جگہ پر بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی مدھم تھی اور درخت کی بڑی خوفناک شاخیں سایہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی چوڑیاں اتار کر زمین پر رکھ دیں اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اچانک ہوا نے عجیب سا شور کرنا شروع کر دیا، جیسے کسی نے کان میں سرگوشی کی ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے ایک دھند سی نظر آئی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ اچانک اس دھند نے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر لی۔ اس نوجوان کے لمبے لمبے بال تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اتنی دیر میں بابا کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ زینب، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ بابا تیزی سے میری طرف بڑھے۔ بابا کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں بدحواس ہو کر بابا کی جانب بڑھی۔ بابا، ادھر کوئی تھا؟ کوئی نہیں ادھر۔ اور تم اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہی تھی؟ بابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ بابا سے کچھ بھی کہے بغیر میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ پھر کتنے ہی دن وہ نوجوان میرے اعصاب پر سوار رہا۔ اماں کے ساتھ بھی میں نے اس واقعے کا کچھ خاص ذکر نہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن سے بھی اس واقعے کے نقوش مٹنے لگے، اور کچھ میرا کالج بھی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ کسی غیر کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آیا جاتا تھا۔ میں کالج میں بھی برقعے میں آتی جاتی تھی۔ کالج میں میری ملاقات شکیل سے ہوئی۔
وہ میرا سینئر تھا اور کالج کا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ مانا جاتا تھا۔ شکیل کی شخصیت میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ لڑکیوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا۔ اکثر مجھے بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی تو میں اس سے مدد لے لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اور شکیل کی آپس میں دوستی ہو گئی، حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکا لڑکی کی دوستی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ شکیل میری نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا، لہٰذا وہ میرے سے دور رہنے لگا۔ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے قریب گئی اور اس سے کہنے لگی، شکیل، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہوا میرے ساتھ کالج کے عقبی حصے کی طرف آ گیا، جہاں صرف اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو۔ وہ شاید جان گیا تھا کہ میں اس سے کیا بات کہنا چاہتی ہوں۔ جب تم جانتے ہو تو پھر میری محبت سے انجان کیوں ہو؟ دیکھو زینب، تم ایک نہایت امیر اور خوبصورت لڑکی ہو۔ تمہارے والد اس شہر کے جانے مانے شخصیت ہیں۔ میں ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں جس کی زندگی کا مقصد اپنے گھر والوں کو غربت بھری زندگی سے نجات دلوانا ہے۔ میرے سامنے میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ میں تمہاری وجہ سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ شکیل کی بات سن کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے سنا تھا کہ آنسو مرد ذات کی کمزوری ہوتے ہیں، اور آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شکیل نے میری محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ہماری روز ملاقاتیں ہونے لگیں اور پورے کالج میں میری اور شکیل کی محبت کے چرچے ہونے لگے۔ میں بہت خوش تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ شکیل نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ میرا کالج میں تیسرا سال تھا۔ کالج میں میرا شکیل کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ اب ہم دونوں اکثر ریسٹورانٹ میں ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ ایک دن بابا نے مجھے شکیل کے ساتھ ریسٹورانٹ میں دیکھ لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شکیل جان بوجھ کر بابا کے سامنے آیا ہے۔ بابا کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ بابا مجھے اگنور کرتے ہوئے گزر گئے۔ میں اور شکیل ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک طرف تو میں اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ چلو اچھی بات ہے، بابا کو خود بخود پتہ چل گیا ہے، اب میرے لیے ان سے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں شکیل سے ملنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ بابا میرے آنے سے پہلے ہی گھر آ چکے تھے اور لاؤنج میں میرا انتظار کر رہے تھے، جبکہ اماں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے قریبی صوفے پر بیٹھی تھی۔ بابا، میں نے قریب جاتے ہی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میرے بات کرنے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے نجمہ بیگم، جو یہ ہوٹلوں میں ایک کمی کمین کے بیٹے کے ساتھ میری عزت نیلام کر رہی تھی؟ میں سمجھتا تھا میرے باپ اور میرے بھائیوں نے غلط کیا تھا، مگر نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اب تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو آج سے 25 سال پہلے ہوا تھا۔ اپنا اور اپنی بیٹیوں کا سامان تیار کر لو، تم لوگ گاؤں جا رہی ہو، سب حویلی میں۔ یہ سنتے ہی میں بابا سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگی، مگر وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ اماں، میں اماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی، آپ تو میری بات سنیں، اب بھگتو خود بھی اور ساتھ میں ہم لوگ بھی۔ یہ کہتے ہی اماں میرے قریب سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ سب سوچتے ہی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں اور میری بہنیں کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ باہر آنے والی آوازوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ باہر صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا تھا۔ کتنی دیر میں ایسے ہی چارپائی پر لیٹی رہی۔ میرے ذہن میں رات رونما ہونے والا واقعہ آ گیا۔ مجھے ایک دم سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ مجھے کمرے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں جلدی سے چارپائی سے اٹھی اور بھاگنے والے انداز میں باہر کی جانب دوڑی، جہاں اماں اپنی نگرانی میں ملازموں سے کام کروا رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو بڑے غور سے میرا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لے رہی تھی۔ اماں کسی ملازم کے بلانے پر وہاں سے جا چکی تھی۔ اب اس جگہ میں اکیلی اس بوڑھی عورت کے پاس کھڑی تھی۔ اچانک سے مجھے چھت پر کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہو۔ پھر وہی آواز کہکہوں میں بدل گئی، وقت دوبارہ لوٹ آیا ہے، وقت دوبارہ لوٹ آیا ہے۔
یہ کہتے ہوئے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ماجرا تھا جو رشیدہ مائی اس طرح کہہ رہی تھی۔ اس کی بات کو اگنور کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی، جس کی صفائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ نے کی تھی۔ میں نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ میں جانتی تھی بابا نے اب میرا کالج جانا بالکل بند کر دیا تھا، لیکن میں اس امید پر اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی کہ کیا پتہ بابا کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے اور وہ میری بات سننے کے لیے راضی ہو جائیں۔ کچھ میرے امتحان بھی بالکل قریب تھے۔ پڑھتے پڑھتے رات کے 10 بج گئے۔ 1-2 دفعہ اماں نے ملازمہ کو بھیجا مجھے بلانے کے لیے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ سردی کا موسم تھا، کچھ مجھے ویسے بھی سردیاں پسند تھیں۔ شکیل سے میرا رابطہ بالکل ختم تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کہیں بابا نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ چوکیدار کے پاس تو موبائل ہوگا، کیا پتہ وہ میری مدد کر دے۔ میں یہ سوچتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا کمرہ سیڑھیوں کے نیچے تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر جا رہا ہو۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، میرا وہم ہے۔ جیسے ہی میں لان میں گئی تو سامنے چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ میں نے اپنا تھوک نگلتے ہوئے آہستہ سے چوکیدار کو آواز دی، چچا چچا۔ میرے اس طرح پکارنے سے چوکیدار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی بی بی جی۔ چچا کیا تمہارے پاس موبائل ہوگا؟ میں نے اپنی دوست کو کال کرنی ہے۔ بی بی جی، موبائل تو میرے پاس ہے، لیکن صاحب نے مجھے منع کیا ہے۔ دیکھو چچا، میری دوست بہت بیمار ہے، میں تمہارے سامنے ہی بات کر کے موبائل واپس کر دوں گی۔ پہل تو اس نے انکار کرنا چاہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے مجھے موبائل دے دیا۔ میں چوکیدار سے موبائل لے کر کوارٹر کے پچھلے حصے میں آ گئی اور موبائل سے شکیل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ شکیل کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں شکیل کا نمبر کیوں بند ہے، کہیں بابا نے شکیل کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ یہ سب سوچتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ چھوڑ دے اس کا پیچھا، چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ مجھے اپنے عقب سے مائی رشیدہ کی آواز سنائی دی، کیوں اپنی پھپھی کی طرح اپنی جان کے ساتھ اس نمانے کی جان کی بھی دشمن ہے؟ یہ حویلی والے لوگ بڑے ظالم ہیں، انہیں ظلم کرتے ہوئے ذرا خوف نہیں آتا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ میں نے مائی رشیدہ سے سوال کیا تھا۔ ہاں، مائی رشیدہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، مگر اس شرط پر کہ تم اس لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو گی۔ میں کوشش کروں گی۔ یہ کہتے ہی میں مائی رشیدہ کے ساتھ اس کے کوارٹر میں آ گئی۔ میں اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک نوجوان دوشیزہ تھی۔ میرے ذمے حویلی کے معاملات کی نگرانی کرنا تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر کھانا پروسنے تک کی ذمہ داری میری تھی۔ تمہاری دادی، اللہ بخشے ان کو، بڑی ہی نیک خاتون تھی۔ رشیدہ مائی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے مجھے جواب دیا، تیرے دادا پیر بخش اس گاؤں کے پیر تھے، بڑے ہی سخت دل اور اصول پسند انسان تھے، مگر اپنی دھی کے لیے اتنے ہی نرم مزاج تھے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان کے نام الہی بخش، محمد بخش اور تیرے ابا فرید بخش۔ تیرے دادا کی اکلوتی بیٹی، رشیدہ کی آنکھیں ایک دم سے آنسوؤں کے ساتھ بھر آئیں۔ اس کا نام زلیخا تھا، تیری طرح نہایت ہی خوبصورت، گوری چٹی، دراز قد، سیاہ گہری آنکھیں، اتنی حسین جو ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اللہ حساب لے، تیرے دادا سے بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے اس نمانی کے ساتھ۔ بڑا پیار کرتے تھے پیر بخش اپنی بیٹی کے ساتھ۔ جب وہ پیدا ہوئی تو پورے گاؤں میں لڈو بانٹے گئے تھے۔ باپ کے ساتھ ساتھ بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ حویلی والوں نے اسے شہزادی کی طرح رکھا ہوا تھا، بس کبھی کبھار اسے دورے پڑتے تھے۔ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا تھا۔ پھر اس گاؤں سے باہر ایک عالم کا آستانہ تھا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ اس نے جب تیری پھپھی کو دیکھا تو وہ اس کے حسن پر فدا ہو گیا، مگر وہ پیر بخش سے ڈرتا تھا۔ اس نے زلیخا کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور زلیخا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تیری پھپھی میٹرک میں تھی۔ اس کی ملاقات سلطان سے ہوئی۔ وہ حویلی کے چوکیدار کا بیٹا تھا، شہر میں پڑھائی کر رہا تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ وہ گاؤں کا واحد نوجوان تھا جو شہر میں پڑھائی کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ گاؤں میں اسکول کے بچوں کو تعلیم دینے کا تھا۔ کڑیل جوان تھا، ایسا نوجوان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔
ایک دن زلیخا نے میرے ذریعے سلطان کو پیغام پہنچایا کہ وہ باغ میں اس سے ملنے کے لیے آئے۔ اس طرح ان کی روز بروز ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں سلطان اور زلیخا کی رازدار بن گئی۔ سلطان نے میرے ذریعے زلیخا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو اس نامراد کے عشق میں ایسی مبتلا ہوئی کہ آگ اور پانی کا خطرناک کھیل کھیل گئی۔ سلطان کا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ جس طرح زمین اور آسمان کا کوئی جوڑ نہیں، اس طرح زلیخا کا اور اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ سلطان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر پیر بخش کو زلیخا اور اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس کا اور اس کے خاندان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ پیر بخش نے زلیخا کا رشتہ اس کے تایا زاد کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ سلطان شہر گیا ہوا تھا۔ اب زلیخا اور سلطان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک دن جب میں زلیخا کو بلانے اس کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات چیت کر رہی تھی۔ رشیدہ نے یہ سب بتاتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی اور پھپھی کی کہانی ایک جیسی لگ رہی تھی۔ مائی رشیدہ نے میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی پینا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں تجسس سے مائی رشیدہ سے پوچھنے لگی۔ ہونا کیا تھا؟ زلیخا کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی اور سلطان کے ساتھ ہونے والی بات چیت سن لی ہے۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور بولی، رشیدہ تم نے کچھ نہیں سنا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم نے کچھ سنا۔ تم کچھ نہیں جانتی۔ حالانکہ میں جان گئی تھی کہ وہ سلطان سے مل کر اس حویلی سے بھاگنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ بی بی آپ سلطان کو حویلی نہ بلائیں۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ نہیں جانتی، بڑے صاحب اس کی بوٹیاں کتوں کو کھلا دیں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس حویلی کے پیروں کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ غریب ماں باپ اپنا بیٹا ضرور کھو دیں گے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، زلیخا نے مجھے تسلی دی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ نکاح سے 2 دن پہلے زلیخا نے اپنا بیگ تیار کر لیا اور بھاگ جانے کے لیے حویلی کی دہلیز پار کر لی۔ تمہارے بڑے تایا کھڑکی سے لان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئے، اپنے باپ اور بھائیوں سمیت زلیخا کا پیچھا کرنے لگے۔ زلیخا جب گاؤں سے باہر شہر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف مڑی تو سامنے دیکھا سلطان پہلے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زلیخا تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ گاڑی نہیں لے کر آئے؟ اب ہم شہر کیسے پہنچیں گے؟ سلطان نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، میں بہت خوف زدہ ہوں زلیخا، پتہ نہیں مجھے یہ سب کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ گاڑی میں نے کچھ فاصلے پر کھڑی کر رکھی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سلطان نے زلیخا کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر زلیخا اور سلطان کے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے اس کا باپ اور بھائی اپنے پالتو کتوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، پیر بخش نے روتے ہوئے کہا۔ اب ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ اس حویلی کی کوئی لڑکی تو کیا، اس گاؤں کی لڑکی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گی۔ فرید بخش، تیرے باپ نے آگے بڑھتے ہوئے تیرے دادا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ زلیخا اور سلطان کو معاف کر دیں، مگر تیرے دادا اور تیرے تایا نے اس کی ایک نہ سنی اور چاروں نے مل کر زلیخا اور سلطان کے اوپر کتے چھوڑ دیے۔ زلیخا اور سلطان کی چیخیں پورے گاؤں میں گونج رہی تھیں۔ بھوکے کتوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا لی۔ تیری دادی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ تیرے ابا شہر چلے گئے اور پھر ادھر ہی شادی کر لی۔ اس واقعے کے تیسرے دن پہلے دونوں تایا ایک ہی دن حویلی میں اپنے کمروں میں پراسرار طور پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ یہ سب دیکھ کر تیرے دادا تو نیم پاگل ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے ٹھیک 15 دن بعد تیرے دادا سیڑھیوں سے گر کر مر گئے۔ تیرے دادا نے چوکیدار اور اس کی بیوی کو ایسا لاپتہ کروایا تھا کہ آج تک کوئی بھی ان کا سراغ نہ پا سکا۔ اس واقعے کے بعد آج تک حویلی کی چھت پر مقیم کمروں میں اتنی زور کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں کہ پورے گاؤں میں وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں، پھر یہی آوازیں کہکہوں میں بدل جاتی ہیں۔ اب تم کوشش کرنا کہ اس حویلی کی چھت پر جانے سے گریز کرنا۔ سننے میں آتا ہے کہ یہاں کوئی پراسرار مخلوق ہے جو کسی کو تنگ تو نہیں کرتی مگر ادھر ادھر پھرتی ضرور ہے۔ رشیدہ کی بات سن کر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے یقین ہے اب یہ سب سننے کے بعد تم اس لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو گی۔ میں اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ میری نظر بار بار چھت کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔
میری بہنیں اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھیں۔ کچھ اماں کے ساتھ میری بات چیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کے مطابق آج جو ہماری حالت تھی وہ صرف اور صرف میری وجہ سے تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میں، اماں اور میری بہنیں حویلی کے اس پراسرار ماحول میں کافی حد تک ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ حیرت کی بات تھی، اس دن کے واقعے کے بعد میں نے کوئی آواز کی چیخ و پکار دوبارہ نہیں سنی تھی۔ سہ پہر کا وقت تھا، گیٹ پر دستک ہوئی۔ پہل تو مجھے لگا کہ چوکیدار خود ہی دروازہ کھول دے گا، لیکن چوکیدار گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر گیٹ کھول دیا۔ جب میں نے گیٹ کھولا تو وہی خوبصورت نوجوان دوبارہ ہاتھ میں ٹرے تھامے کھڑا تھا۔ بی بی جی، یہ چاول ہیں، اماں نے آپ لوگوں کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے خاموشی سے چاول پکڑ لیے۔ ہم جس دن سے گاؤں آئے تھے، گاؤں والے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے روز بنا کر بھیج رہے تھے۔ اس لڑکے سے بنا کچھ کہے دروازہ بند کیے میں کچن میں چلی آئی۔ چاولوں والی ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھ کر واپس جانے کے لیے مڑی۔ ایک دم مجھے پھر بھوک محسوس ہوئی، حالانکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چاول کھا لیے۔ ایسے لذیذ اور مزیدار چاول میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ جیسے ہی میں نے چاول کھائے تو ایک دم سے مجھے مدہوشی طاری ہونے لگی۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تو راستے میں مجھے پھر وہی کالا بلہ نظر آیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس دن بھی میں نے چاول کھائے تھے تو مجھے بلہ نظر آیا تھا، آج پھر چاول کھائے ہیں تو پھر وہی بلہ۔ میں یہ سوچتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں سے روح نکل کر آسمانوں میں پرواز کر رہی تھی۔ میں خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرنے لگی۔ رات کے سناٹے میں ہوا میں عجیب سی خوشبو اور پراسرار ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے پاؤں زمین پر ٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرے سامنے ایک روشن میدان نمودار ہوا۔ یہ میدان کسی اور ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ روشنی کے ذرائع نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پورا علاقہ جگمگا رہا تھا۔ میدان کے بیچ میں ایک عظیم الشان محل کھڑا تھا، جس کی دیواریں چمکتی ہوئی سفید اور نیلے رنگ کی روشنیوں سے مزین تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو اس دنیا کی کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ مجھے یہاں بہت سے پراسرار لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان کے چمکتے ہوئے لباس، لمبے قد اور گہری سیاہ آنکھیں دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ کچھ لوگ ہوا میں تیر رہے تھے، کچھ زمینی میدان میں خوشی سے رقص کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شادی کا سماں ہو۔ اچانک ایک پرسکون موسیقی کی آواز سنائی دی۔ یہ موسیقی انسانی دنیا میں سنی جانے والی کسی بھی دھن سے زیادہ دلکش اور مسحور کن تھی۔ میدان کے وسط میں دلہا دلہن جیسے وجود نمودار ہوئے۔ سامنے دلہن کو دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دلہن کا چہرہ چاند جیسا روشن اور معصوم تھا۔ اس کے لباس میں چمکتے ہوئے ستارے جڑے ہوئے تھے جو ہر لمحے رنگ بدل رہے تھے۔ شادی کی رسومات شروع ہوئیں۔ جنات نے مخصوص زبان میں دعائیں پڑھیں۔ جیسے ہی شادی مکمل ہوئی، پورے میدان میں رنگین روشنیوں کا طوفان اٹھا اور خوشبوؤں نے فضا کو معطر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کاش میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا، کاش میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ زینب، زینب، میری بچی کیا ہوا ہے؟ زینب آنکھیں کھولو۔ اماں کی آواز مجھے بیدار کرنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا جسم درد کر رہا ہو۔ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے الفاظ میرے سینے میں اٹک گئے۔ اماں، مجھے کیا ہو رہا ہے اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں ایسے ہی لیٹی رہی۔ اماں اور میری چھوٹی بہنیں میرے پاس ہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں پہلے کی طرح نارمل ہو گئی۔ مجھے ٹھیک دیکھتے ہی مجھے آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اماں کمرے سے چلی گئیں۔ آج ہفتہ تھا، بابا نے جمعے کے روز حویلی واپس آنا تھا۔ میرا ان سے بات کر کے ان کے خیالات کو بدلنے کا ارادہ تھا۔ اللہ اس کام میں میری مدد فرمانا۔ آج گاؤں کے نمبردار نے ہماری دعوت کی تھی۔ شام میں اماں میری بہنوں کے ساتھ نمبردار کے گھر چلی گئی۔ میں اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ہی تھی۔ حویلی کے برآمدے میں بیٹھی صحن میں دانہ کھاتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک بالائی منزل پر مجھے شکیل کھڑا نظر آیا۔ شکیل کو ادھر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں حیران رہ گئی۔ یہ ادھر کیا کر رہا ہے اور کیسے حویلی میں داخل ہو سکتا تھا؟ بابا نے تو حویلی کے چاروں طرف سخت پہرا لگا رکھا تھا
اور ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی پرندہ حویلی میں پر نہیں مار سکتا تھا۔ اور یہ شکیل؟ میں بنا کچھ سوچے سمجھے بجلی کی طرح سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ شکیل، شکیل تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں ادھر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پلیز خدا کے لیے تم یہاں سے جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک ملازمہ مجھے اوپر کھڑا دیکھتے ہوئے بولی، بی بی جی آپ ادھر کیا کر رہی ہیں اور کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو ادھر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ کوئی نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بات سنتے ہی وہ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ میں شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے خوف سے بولی، شکیل کی شکل میں کون ہو تم؟ خوف کے مارے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زینب، میں شکیل ہوں، تمہارا شکیل۔ شکیل نہیں ہو تم، مجھے تم سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ شکیل سے مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ چلو پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تمہاری دنیا میں محبت آسان ہے، پر ہماری دنیا میں یہ ایک جادو کی مانند ہے جو تباہ بھی کر سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے۔ تم جاننا چاہتی ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں وہ ہوں جس کی پیدائش آگ کے شعلوں سے ہوئی۔ میری حقیقت تمہاری سمجھ سے پرے ہے، لیکن اگر تم دیکھ سکو تو تمہیں میری آنکھوں میں وہ وقت نظر آئے گا جو تمہارے وجود سے پہلے تھا۔ میں وہ ہوں جو اندھیروں کا مسافر ہے، جس کے قدموں کی چاپ تم سن نہیں سکتی لیکن محسوس کر سکتی ہو۔ میرا وجود تمہاری دنیا کے اصولوں سے آزاد ہے، مگر تمہاری محبت نے مجھے تمہاری دنیا کا قیدی بنا دیا ہے۔ میں جن ہوں، وہ جس کے بارے میں تمہاری کتابیں کہانیاں لکھتی ہیں، وہ جس کا ذکر تمہارے دل کو دہلا دیتا ہے۔ اور پھر بھی میں وہ ہوں جو تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ میں انسان نہیں، میں ایک نیک جنزادہ ہوں، ایسا جنزادہ جو آج سے 25 سال پہلے اپنی محبت کو پا نہ سکا۔ 25 سال بعد میری محبت میرے سامنے دوبارہ آ گئی۔ آج سے 25 سال پہلے میں زلیخا سے محبت کرتا تھا۔ تمہارے دادا پیر بخش نے عامل کے ذریعے مجھے جکڑوا دیا۔ اس عامل نے مجھے 5 سال تک اپنی قید میں رکھا۔ پھر جب اس نے مجھے رہائی دی، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارے دادا نے زلیخا کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا اور اس کی ہڈیوں کو عالم نوید نے اپنے ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا تھا اور بغیر غسل اور جنازے کے دفن کر دیا۔ عامل نوید کے سامنے میری طاقتیں بے بس تھیں۔ اسے تو میں مار نہیں سکا، وہ خود ہی طبعی موت مر گیا۔ پھر میں نے تمہارے دادا اور تایا کو مار کر اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ میں نے تمہیں برگد کے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زلیخا دوبارہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ پھر میں شکیل کی شکل میں تمہیں کالج میں ملا تھا۔ میرا مقصد نہ صرف تمہیں پانا ہے بلکہ اس گاؤں میں سے اس فرسودہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، یہ کہ کوئی لڑکی اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کا حق اللہ نے اور ہمارے دین نے دیا ہے۔ شکیل کی بات سنتے ہی بنا اس سے کچھ کہے میں کمرے میں آ گئی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شکیل ایک انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے۔ اماں اور چھوٹی بہنیں دعوت سے واپس آ چکی تھی۔ طبیعت کا سنتے ہی بابا بھی شہر سے واپس آ گئے تھے، مگر ان کے آنے سے پہلے میں سو چکی تھی۔ اگلے دن بابا میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرا سر بابا کی گود میں تھا۔ بابا، جیسا آپ چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شکیل سے شادی نہ کروں تو میں نہیں کروں گی، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بیٹی، آج سے 25 سال پہلے میں نے اپنی بیٹیوں جیسی بہن کھو دی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، پتہ ہے؟ بابا نے روتے ہوئے کہا۔ میری بہن روز میرے خواب میں آتی ہے، مجھے کہتی ہے، پا فرید، مجھے سکون دے دو، میری اذیت ختم کر دو۔ اور میں اتنا بے بس ہوں کہ نہ اس وقت اپنی بہن کی مدد کر سکا جب اسے میری ضرورت تھی، اور نہ اب کچھ کر سکتا ہوں۔ بابا کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اپنے بابا اور اپنی پھپھو کی اذیت کو ختم کروں گی، اور یہ سب کرنے میں شکیل میری مدد کرے گا۔ بابا کافی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ میرے کمرے سے گئے تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں خاموشی سے بالائی منزل پر آ گئی اور شکیل کو آواز دینے لگی۔ میری ایک پکار پر شکیل میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ شکیل کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے شکیل کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا اور بولی کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میری بات سن کر شکیل بولا،
آج رات کو میں تمہیں عامل نوید کے آستانے پر لے جاؤں گا، مگر ایک پریشانی ہے، اماں اور بابا مجھے کبھی یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ میری بات سن کر شکیل بولا، میرے پاس اس کا ایک حل ہے، میری بہن تمہاری شکل میں حویلی میں رہے گی اور تم میرے ساتھ عامل نوید کے آستانے میں جاؤ گی۔ مغرب کا وقت تھا، شکیل میرے سامنے موجود تھا۔ میں شکیل کے ساتھ مل کر عامل نوید کے آستانے پر آ گئی، مگر وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک راہگیر سے عامل نوید کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، وہ تو پچھلے سال مر گیا ہے، اس نے تو میرے قدموں سے خوشی کی سیڑھی ہی کھینچ لی، پر وہ سامنے والا آستانہ اسی کا ہے، وہ بتا کر راہگیر وہاں سے چلا گیا۔ شکیل بولا، زینب اب آگے تم جاؤ، کیونکہ میں اس کے آستانے پر نہیں جا سکتا۔ پھر میں اکیلی اس آستانے نما گھر میں داخل ہو گئی۔ 2 کمرے تھے، ایک کچن، ایک باتھ روم پر مشتمل وہ سادہ سا آستانہ نما گھر تھا۔ ایک ویرانی اور عجیب سی نحوست جیسے ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوئی تو ایک گندی سی بدبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ وہاں ایک چارپائی تھی، چند برتن اور ایک قطار میں رکھی کچھ بوسیدہ جادو ٹونے کی کتابیں تھیں۔ میرے قدم کتابوں کی قطار کی جانب بڑھنے لگے۔ کتابیں اٹھانے پر ہوا کا ایک سنسناتا جھونکا میری پشت سے ٹکرایا۔ کچھ دیر بعد جب میں واپس آئی تو میرے ہاتھ میں ایک خستہ کتاب تھی۔ میرا ذہن مسلسل اسی بوسیدہ سی کتاب میں اٹکا رہا تھا۔ میں ایک رات تاریکی میں عامل نوید کی قبر پر بیٹھی عمل کرنے میں مصروف تھی۔ عامل نوید کی کتاب میں ایک قدرے آسان عمل تھا جو صرف 3 دن کا تھا۔ یہ عمل جس قبر پر کیا جاتا اس کی روح عامل کے 3 کام کرنے کی پابند ہو جاتی۔ پہل تو شکیل نے انکار کر دیا کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں کروں گی، کیونکہ اس طرح کے عمل بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے شکیل سے ضد کی کہ میں 3 دن یہ عمل کر کے عامل کی روح کو حاضر کر لوں گی، پھر اس سے پھپھی زلیخا کے بارے میں پوچھ سکوں گی کہ اس نے اس کے جسم کی ہڈیوں کو کہاں دفن کیا تھا۔ قبرستان میں ایک مدھم سی سرسراہٹ ابھری۔ عامل نوید کی قبر دیگر قبروں سے تھوڑا ہٹ کر تھی، کیونکہ لوگوں نے ایک جادوگر کو اپنے عزیزوں کے پاس دفنانے نہیں دیا تھا، اسی لیے اس کے قبر کے ارد گرد کی جگہ خالی تھی۔ میرے ہونٹ تیزی سے بڑبڑا رہے تھے۔ شہر خاموشہ میں خاموشی میرے اعصاب سمیت ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ پھر مجھے ایک آواز آئی، جیسے ہڈیاں سی چٹخ رہی ہوں۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس جگہ کے قریب قبریں تھیں اور یہ کسی لڑکی کی قبر تھی۔ قبر درمیان میں سے چاک ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس میں سے ایک ہیولا سا ابھرتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ مجھے اندر بہت گرمی لگتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ اس لڑکی کی بھیچی بھیچی سی آواز مجھے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل خوف اور دہشت کی ملی جلی کیفیت میں دھڑکنے لگا۔ وہ ہیولا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھیں بھینچ کر دوبارہ کھولی تو دھک سے مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا ہو۔ لڑکی کے ہیولے کا کفن اس طرح پھڑپھڑا رہا تھا جیسے کہ آندھی آ رہی ہو، جبکہ وہاں ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لڑکی، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے ادھر نہیں رہنا، ادھر بہت گرمی لگتی ہے، اندھیرا بھی بہت ہے، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میرا رواں رواں جھنجھنا اٹھا۔ اچانک چند قبریں اور پھٹی اور چڑچڑاتے کفنوں میں ملبوس ہیولے آنے لگے۔ ان سے بچائیں پلیز، مجھے بچائیں، اس کی چیخیں میرے دل میں چبھنے لگی۔ مردے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان مردوں نے لڑکی کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ پلیز زینب، پلیز مجھے ان سے بچائیں۔ لڑکی کو دبوچے ہوئے مردے اس کی تکا بوٹی کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکی کی چیخیں اب دم توڑ چکی تھیں۔ اب اگلی رات میرے عمل کی آخری رات تھی۔ بس صرف ایک رات میری کامیابی کے پیچھے حائل تھی، اور وہ رات نہ جانے کس دور سے گزرنے والی تھی۔ جب میں قبرستان سے باہر آئی تو شکیل کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ بس ایک رات اور ہے، پھر اس شیطان عامل کی قبر کھل جائے گی۔ میرے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اگلی رات میں پھر شکیل کے ساتھ قبرستان سے باہر تھی۔ ہمت اور حوصلہ رکھنا، یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ اپنی انگلی میں پہن لو، تمہیں کوئی بھی شیطانی آسیب نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اپنے گرد ایک حصار کھینچ لینا۔ دوسرا، تم حافظ قرآن ہو، تم پر کوئی بھی شیطانی عمل اثر نہیں کر سکے گا۔ شکیل کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ قبرستان میں جا بجا کیکر اور بیری کے درخت تھے۔ میں جو ہی قبرستان میں داخل ہوئی، الو جو قبرستان کے کسی درخت پر بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی پھڑپھڑانے لگا۔
قبرستان کی وحشت کسی زہریلی ناگن کی صورت بار بار سر ابھارتے ہوئے میرے ذہن کو ڈسنے لگی۔ میں نے شکیل کے کہنے پر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ گئی۔ میرا خیال تھا کہ میں خوف و ہراس کو دائرے کے باہر محصور کر دوں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ خوف تو جیسے میرے اندر بسیرا کیے ہوئے تھا۔ میں نے عمل کرنا شروع کیا ہی تھا کہ کسی درخت پر دم سادے بیٹھی ہوا تیزی سے ٹکرانے لگی۔ سیاہ ترین بادل تیز رفتاری سے قبرستان کے اوپر آنے لگے۔ حالانکہ جب میں قبرستان میں داخل ہوئی تھی آسمان بالکل صاف تھا، اور پھر بارش کی بوندیں کسی ہتھوڑی کی مانند زمین پر برس رہی تھی۔ زمین پر پانی تیزی سے جمع ہوتا جا رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ پانی اور بارش کی بوندیں دائرے سے باہر تھیں۔ ایک بار پھر آگ کی طرح تیز بجلی کڑکی تو مجھ پر اذیت ناک اور دہشت انگیز انکشاف ہوا کہ دائرے کے گرد برستا پانی جو اب تقریباً ٹخنوں تک آ چکا تھا، وہ پانی نہیں بلکہ خون تھا، اور خون کے اس چمکتے سمندر میں تیرتی انسانی ہڈیاں مجھے ہیبت کے برفیلے غار میں دھکیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اعصاب اور حواس سن ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دہل گیا اور میرا دل کیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پھر اسی لمحے عالم نوید کی قبر کھلی۔ وہ باہر نکل آیا۔ وہ کسی بھوکے کتے کی طرح جھپٹ کر زمین پر حملہ آور ہوا۔ اس خون کے سمندر کی سطح پر چھپ چھپ چلتا عامل انسانی ہڈیاں چن رہا تھا۔ میرے ہونٹ تیز تیز اپنا کام مکمل کر رہے تھے۔ میری پلکیں جھپکی۔ عامل نوید اپنی قبر کے سینے پر سوار تھا۔ اس کے میلے کچیلے چیتھڑوں والے کفن کو ہوائیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے کسی بنجر زمین پر پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کسی مردے کی ٹانگ کی لمبی سی ہڈی چبا رہا تھا۔ وہ بولا، بول لڑکی، کس لیے بلایا ہے مجھے؟ اس کی آواز سن کر میری تو ریڑھ کی ہڈی میں ایک برف کی طرح سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، مجھے زلیخا کی ہڈیوں کا بتا دو، وہ کہاں دفن ہے؟ تو یاد آ گئی تجھے اور تیرے گھر والوں کو؟ اتنی مدت سے اس کی ہڈیاں بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے دفن ہے۔ ابھی اس کی ہڈیاں وہ سامنے پرانی قبر میں دفن ہے۔ جاؤ وہاں سے نکال لو تاکہ اس کی روح کو بھی سکون ملے۔ یہ کہتے ہی وہ عامل نوید وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب نہ تو وہاں کوئی پانی تھا، نہ ہی خون۔ عجیب و غریب سی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں فقط مجھے الوؤں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تختی پر کسی زمانے میں کندہ نام اب مٹ چکا تھا۔ میں نے کدال اٹھائی اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں ایک نازک سی لڑکی تھی۔ میں نے تو کبھی ہل کر پانی کا گلاس بھی نہیں پیا تھا، اور اب اتنا سخت کام جو کسی جیدار آدمی کے لیے بھی کرنا ناممکن تھا، وہ میں کر رہی تھی۔ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک کھودتی رہی۔ ایسے ہی قبر کی مٹی ہٹی۔ مجھے وہ تختہ نظر آیا۔ میں نے پیچھے سرکا دیا۔ ایک ناگوار سی بو ناک کی نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے قبر کے اندر جھانکا تو ایک کالے رنگ کا شاپر پڑا ہوا تھا۔ اس میں یقیناً ہڈیاں تھیں۔ میں نے وہ شاپر اٹھایا اور بھاگنے والے انداز میں قبرستان سے باہر آ گئی۔ شکیل کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابور تھی۔ میری سانس پھول رہی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شکیل کے ساتھ میری ماں اور میرے بابا بھی کھڑے تھے۔ ماں اور بابا نے مجھے آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا ماتھا چومتے ہوئے بابا نے کہا، بیٹی، تم نے میرے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ میں بابا کے ساتھ حویلی آ گئی۔ ہمارے ساتھ شکیل بھی تھا۔ حویلی میں آنے کے بعد میں نے غسل کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے کہ کس طرح اللہ نے میری مدد کی اور میرے دادا کے اس گھناؤنے عمل کی تلافی کرنے میں میری مدد کی۔ بابا نے میری شکیل کے ساتھ شادی کروا دی تھی۔ صرف میں جانتی ہوں کہ شکیل ایک جنزاد ہے۔ میں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی ہے۔ گاؤں میں شکیل کے ساتھ مل کر ایک ہاسپٹل بنا چکی ہوں جس میں غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ بابا بھی مستقل حویلی میں آ گئے ہیں۔ اب حویلی میں کسی قسم کا کوئی آسیب نہیں ہے اور ہم لوگ گاؤں میں مقیم حویلی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔